حضرت سیدنا ابو الحسن شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ایک ولی کامل اور بہت بڑے ایک عالم بزرگ صوفی باصفا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جن کا نام حضرت منصور بن عمار تھا، وہ بھی بہت بڑے ایک عالم دین تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا وصال ہوا منصور بن عمار کا۔ جب ان کا وصال ہوا تو میں نے خواب میں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، کہ منصور سناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن شعرانی، کہتے ہیں میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تو منصور بن عمار ہے؟ تو میں نے کہا کہ نعم یا رب العالمین، ہاں میں ہی منصور بن عمار ہوں۔ فرماتے ہیں پھر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو ہی وہ شخص ہے نا جو لوگوں کی آخرت کی فکر کرتا تھا اور اپنی دنیا کی فکر کرتا تھا، لوگوں کو آخرت کی ترغیب دلاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ تم اچھے اور نیک اعمال کرو، اور تو خود وہ اعمال نہیں کرتا تھا، لوگوں کی قبر کی فکر کرتا تھا، اپنی تو دنیا سنوارتا تھا، یہ تو لوگوں کو واضح نصیحت کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا کہ نعم یا رب العالمین، یا اللہ ہاں میں ہی وہ عالم تھا جو لوگوں کو تو آخرت کی فکر دلاتا تھا لیکن خود نہیں فکر کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات کی تو ساتھ میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا کہ میرے مالک و مولا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درست ہے کہ میں لوگوں کی آخرت کی فکر کرتا، اپنی دنیا کو سنوارتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ ایک کام اور بھی میں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منصور بتا وہ کیا کام تو کرتا تھا۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا کہ یا اللہ جب میں کسی مجمع میں خطاب کرتا، جب میں تقریر شروع کرتا، بیان شروع کرتا، تو بیان کے شروع میں تیری حمد و ثنا کے بعد تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ ماتے کہ اللہ یہ بات بالکل درست ہے کہ میں لوگوں کو واضح نصیحت کرتا تھا، ان کی آخرت کی فکر کرتا تھا لیکن اپنی دنیا سنوارتا تھا، لیکن یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی میں کرتا تھا کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے آتا، کسی بھی مجمع میں خطاب کرتا تو سب سے پہلے یا اللہ میں تیری حمد اور ثنا بیان کرتا، اس کے بعد تیرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رب کی بارگاہ میں یہ بات کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، منصور بن عمار کے لیے آسمانوں پر ایک خوبصورت منبر بچھایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ منبر بچھ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منصور اب اس منبر پر چڑھ کرنا اسی طرح خطاب کرو جس طرح تم دنیا میں میری حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کے تم نذرانے پیش کرتے تھے۔ آج اس مجمع کے اندر یہ زمین کا مجمع نہیں ہے، یہ آسمان کا مجمع ہے، یہ کسی عام حمدوں کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی پوری مخلوق کا مجمع ہے۔ آج اس منبر پر بیٹھ کر، اس کرسی پر بیٹھ کر میرے فرشتوں کے سامنے میری حمد و ثنا بھی بیان کرو اور ساتھ کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھو۔ تو منصور بن عمار فرماتے ہیں یہ جو عمل تھا نا میرا کہ میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا نا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو حضرات محترم، جب بندہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کو نور کے منبر پر بٹھا کرنا، فرشتوں کے سامنے بٹھا کر ان کو کہتا ہے کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر اب درود و سلام بھیجو۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ذکر مدینے والے دا ادھر وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار جو ہو جائے
جا سونے دا پھر ساری خدائی کر ذکر مدینے والے دا تیرا کچھ بھی دل آباد ہوئے اے دل بھی عرش تو گھٹنا ہی جس دل وچ سونے دی یاد جب بندے کے دل کے اندر اللہ اس کے محبوب کی یاد آ جائے نا وہ دل پھر عرش واجدہ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے لیکن بشرط ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے منور کرنا چاہیے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔